کہ وقف کے احکام پچھلے بھی ہم نے سبق کے اندر آپ کو بتلایا تھا کہ کہاں پر وقوف کرنے ہیں، یعنی کہ وقف کے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کتنے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر وقف کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھتے وقت کنفیوز ہوتے ہیں، ہمیں یہاں رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے، تو اس سے آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر وقف کے احکام۔ وقف کا مطلب ہے کلمے کے آخر میں سانس لے کر ٹھہرنا، اور کلمے سے مراد یہ کہ وہ لفظ آگے کسی دوسرے لفظ سے ملا کر لکھا ہوا نہ ہو۔ کلمے کو سمجھیے، کلمے کی تعریف ہو رہی ہے۔ وقف کا مطلب ہے کلمے کے آخر میں سانس لے کر ٹھہرنا، کلمے کے آخر میں سانس لے کر ٹھہرنا۔ اب جیسے کہ آپ کا سانس جو ہے، آپ سانس لینا چاہتے ہیں اور آپ ٹھہر گئے، لیکن اب ٹھہرنا کہاں ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمے کے آخر میں آپ نے سانس لینا ہے۔ اب کلمے سے مراد کیا ہے؟ کلمہ وہ لفظ آگے کسی دوسرے لفظ سے مل کر یا ملا کر لکھا ہوا نہ ہو۔ جیسے منکم، یہاں اگزامپل دی آپ کو کہ آپ منکم پر اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ کو کیسے رکنا ہوگا؟ تو اب آپ کو بتلایا کہ آپ منکم کی جو میم ہے اس پر آپ وقف کر لیں، اور اگر یہاں پر وقف کے ساتھ یعنی کہ اس کے کلمے کے آخری حرف جو ہے دوسرے کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر ہم نے وہاں وقف نہیں کرنا، بلکہ اگلے یعنی کلمے میں ہم نے وقف کرنا ہوگا۔ بہرحال وقف میں کلمے کے آخری حرف کو موقوف علیہ کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنے کے قواعد درج ذیل ہیں۔ پچھلے بھی ایک پروگرام کے اندر میں نے باقاعدہ بتائے تھے، لیکن کچھ ناظرین کی ہماری خواہش تھی کہ دوبارہ ہمیں وقوف سے متعلق احکام بتلائے جائیں۔ تو اگر موقوف علیہ پہلے ساکن ہو تو اس پر سانس لے کر ٹھہر جانا ہی وقف کہلائے گا، جیسے فلا تقہر اور فلا تنہر، یعنی آخر میں را پہلے ہی ساکن ہے، اب یہاں ہمیں اسے ساکن کرنے کی ضرورت نہیں، تو ہم یہاں اسٹاپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، موقوف علیہ پر عارضی حرکت ہو، جیسے قالت الاعراب۔ اب قالت الاعراب میں دیکھیں تا پر وقف کریں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو ساکن پڑھ کر رکیں، پھر پیچھے سے ملا کر پڑھ لیں، یعنی کہ قالت، اب یہاں اسٹاپ کر لیں، قالت اور تا کو ساکن کر لیں، تو یہاں یہ تا پر جو حرکت ہے، تا کے نیچے جو حرکت ہے یعنی کسرہ، یہ کسرہ عارضی ہے، تو اس صورت میں ہم یہاں تا پر وقف کر سکتے ہیں اور یہاں پر سکون تصور کر کے یہاں پر ہم اسٹاپ کر لیں گے۔ نمبر 3، موقوف علیہ گول تا ہو، اس کو ساکن ہا سے بدل کر ٹھہریں گے، جیسے حسنتن پر وقف کرنا چاہیں تو حسنہ پڑھیں گے۔ اگر پہلے سے ہی گول تا کے بجائے ہا ہے مگر اس پر الٹی پیش یا کھڑی زیر ہے تب بھی اس کو ساکن ہا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے وَرَسُولُهُ اور مِن رَبِّهِ۔ اب یہاں وَرَسُولُهُ پہ آپ اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پڑھیں گے وَرَسُولُهُ اور مِن رَبِّهِ۔ اگرچہ کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش اس پر موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہا کو ساکن کریں گے۔ اگر اس پر تا کے بجائے یعنی کہ گول تا نہیں ہے، صرف ہا ہی ہے، تو یہ اس کی صورت، اس کی اگزامپل موجود ہے، اور اگر گول تا ہے جیسے حسنتن میں تو وہاں پر حسنہ ہو جائے گا، یعنی گول تا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے۔ نمبر 4، موقوف علیہ گول تا کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، موقوف علیہ گول تا کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، اگر اس پر کھڑی زبر یا دو زبر یا زبر کے ساتھ الف ہو تو آخری حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر ہمارے ناظرین اور قاری القرآن یعنی جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھتے وقت اس بات کی غلطی کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ آخر میں الف ہے یا دو زبر ہیں، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ دوبارہ سمجھ لیجیے اس کو۔ نمبر 4، موقوف علیہ گول تا کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، اگر اس پر کھڑی زبر یا دو زبر
یا پھر زبر کے ساتھ الف ہو تو آخری حرف کو لمبا پڑھیں گے. کھڑی زبر کی مثال جیسے والضحیٰ. اب یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ہا کو آپ ساکن کر دیں، تو اب یہاں پر کھڑا زبر ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ الف پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ دو زبر کے ساتھ یا کھڑی زبر کے ساتھ یا زبر کے ساتھ کیوں اگر ہم وہاں اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر الف پڑھا جائے گا. تو والضحیٰ. اسی طریقے سے دو زبر کی مثال ماءً. اب ماءً پہ آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو ما نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر دو زبر ہیں، ایک زبر گر جائے گی اور ایک زبر جو الف کے قائم مقام ہوگی تو وہاں پر پڑھیں گے ماء. اور اسی طریقے سے نداءً سے نداء. اور زبر کے ساتھ الف کی مثال جیسے کانا. اب یہاں کانا پہ آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کان نہیں پڑھیں گے بلکہ کانا. اور اسی طریقے سے اذهب. اب یہاں اذهب پر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اذهب نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ اذهب پڑھیں گے، کیونکہ با کے ساتھ الف یعنی زبر کے ساتھ الف موجود ہے. یقیناً ناظرین کرام یہ بہت ضروری تھا کہ اس کو سمجھنا، کیونکہ اکثر ہمارے قاری جو قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ خواہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں گھروں کے اندر، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ کہاں کس انداز سے رکنا ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر 5، موقوف علیہ پر ایک زبر ہو تو اسے ساکن پڑھیں گے. موقوف علیہ پر یعنی موقوف علیہ، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، موقوف علیہ جس پر وقف کیا جاتا ہے اسے موقوف علیہ کہتے ہیں. موقوف علیہ پر ایک زبر ہو تو اسے ساکن پڑھیں گے، جیسے خلق کو وقف کرتے وقت خلق پڑھیں گے. یعنی کہ ایک زبر ہے، آخری حرف قاف ہے، موقوف علیہ ہے، اس پر وقف کرنا چاہتے ہیں تو اب وہاں پر سکون تصور کر کے وہاں پر اسٹاپ کر لیں گے تو خلق سے خلق ہو جائے گا. اسی طریقے سے نمبر 6، موقوف علیہ پر ایک زیر ہو یا دو زیر ہو، جیسے تاللہ. تاللہ. اب دیکھیں یا جو ہا جو ہے لاسٹ میں اللہ کے نام میں جو آخری ہا ہے، یہاں آپ اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں، یہاں آپ اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہا جو ہے یہ موقوف علیہ ہے. اب یہاں آپ اس کے دو طریقے ہیں. اور اسی طریقے سے نعیم. نعیم تو ایسی صورت میں وقف کے دو طریقے ہیں. دوبارہ سمجھ لیجئے، اگر موقوف علیہ جس کے نیچے زیر ہو، جس حرف پر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں اس کے نیچے ایک زیر ہو، تو اب یا پھر اس کے نیچے دو زیر ہوں تو اس صورت میں اسٹاپ کرنے کے، وقف کرنے کے دو طریقے ہیں. اسے میں مزید زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر مزید آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. دیکھیں اب اس کے دو طریقے کون کون سے ہیں. نمبر 1، وقف بالاسکان، یعنی ساکن پڑھ کر ٹھہرنا، جیسے تاللہ، نعیم، ایسے یہ ہے ساکن کر کے ٹھہرنا. وقف بالروم یعنی موقوف علیہ کی حرکت کو آہستہ پڑھنا، جیسے تاللہ، نعیم، یعنی کہ آخر میں حرکت کو حرف کو نہیں، حرکت کو آہستہ پڑھنا کہ بالکل محسوس، ہلکا سا محسوس ہو. تو وقف بالروم. اور اب نمبر 7 کی جانب بڑھیں گے تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ایک زیر ہو یا دو زیر ہو موقوف علیہ کے نیچے تو وہاں پر ہم اگر اس پر اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں، وقف بالاسکان اور وقف بالروم. نمبر 7، موقوف علیہ پر ایک پیش یا دو پیش ہو. موقوف علیہ یعنی جس پر آپ وقف کرنا چاہیں اس پر ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، جیسے نستعین. تو ایسی صورت میں وقف کے 3 طریقے ہوں گے. دیکھیں آپ کو ایک زبر، دو زبر اور کھڑا زبر، یہ اس کی اگزامپل دی. پھر اس کے بعد آپ کو ایک زیر، دو زیر، اس کی اگزامپل دی. اب آپ کو ایک پیش یا دو پیش ہو
جس پر آپ اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں موقوف علیہ پر، تو اب وہاں پر وقف کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 وقف بالاسکان، یعنی کہ ساکن پڑھ کر ٹھہر جانا۔ نارمل سی بات ہے، ساکن پڑھ کر آپ ٹھہر گئے۔ نستعین۔ وقف بالروم، یعنی موقوف علیہ کی حرکت کو آہستہ پڑھنا، اس پر گفتگو کر چکے ہیں، پچھلے بھی اسی طریقے سے ہوئی۔ ایک اور اضافہ ہے وقف بالاشمام، آپ نے وقف بالاسکان بھی جانا، وقف بالروم بھی جانا، اور وقف بالاشمام۔ اشمام یعنی حرف کو ساکن ہی پڑھنا مگر ہونٹوں کو اس طرح گول کرنا جیسے پیش پڑھتے وقت ہوتے ہیں، یعنی کہ آواز تو نہیں ہوگی، ساؤنڈ تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن آپ کے ہونٹوں کا شیپ یہ بتلا رہا ہوگا کہ آپ یہاں پر پیش پڑھ رہے ہیں۔ جیسے نستعین، اب یہاں نون کے اوپر جو حرکت ضمہ ہے اس کی آواز نہیں آئی، لیکن ہونٹ گول کرتے وقت اس کے ہونٹ محسوس ہوئے، نستعین۔ اب محسوس تو یہ ہو رہا ہے سننے والا ہے کہ یہاں پر میں اسٹاپ یعنی وقف بالاسکان کر رہا ہوں، لیکن میرے ہونٹوں کی گولائی یہ بتلا رہی ہے کہ واقعتاً میں نے یہاں پر ضمہ کو بھی پڑھا ہے اور وقف بالاشمام کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وقف کے متعلق جاننا، اور ہمارے کچھ ماشاءاللہ جو علم تجوید کا ذوق رکھنے والے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ قاری صاحب وقف کے متعلق دوبارہ جو ہے ہمیں بتلائیں، تاکہ جو ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ہم نے اسٹاپ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ صرف مختصر سی بات یہ ہے، وقف کی باتوں میں سارا جو لب لباب خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں، کم از کم آپ کو وقف کے اور بھی احکام ہیں انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ٹیوزڈے جو ہے میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا، یا کل اگر مجھے موقع ملا تو کل بھی ضرور جو ہے میں انشاءاللہ وقف کے متعلق مزید جو احکام ہے وہ بھی بتلاؤں گا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب آپ جہاں پر وقف کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ کلمہ اگلے کلمے سے تو ملا ہوا نہیں ہے، اگلے حروف کے ساتھ تو ملا ہوا نہیں ہے، اگلے الفاظ کے ساتھ تو ملا ہوا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہاں اسٹاپ کر لیں، اور اگر نہیں ہے یعنی اسٹاپ کرنے کی صورت کیا ہوگی، اس کو آخر میں آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور وہاں اسٹاپ کر لیں گے، اور پھر بیک جا کر پچھلے آیت مبارکہ سے پچھلے کلمے سے ملا کر اسے آگے پڑھیں گے۔ اور اس طریقے سے یہ ذہن میں رکھیں، وقف بالاسکان، وقف بالروم اور وقف بالاشمام، یہ تینوں سمجھنا بہت آسان ہے۔ وقف بالاسکان یعنی ساکن تصور کر کے یا ساکن کر کے وہاں حرف پر ٹھہر جانا۔ وقف بالروم یعنی کہ آہستہ آواز سے حرکت کو پڑھنا، کہ بالکل آہستہ آواز سے۔ اور اسی طریقے سے وقف بالاشمام یعنی کہ آپ کے ہونٹوں کی جو شیپ ہے یہ بتلا رہی ہوگی کہ آپ یہاں کون سی حرکت پڑھ رہے ہیں، باقی سننے کے اندر یہ محسوس نہیں ہوگا، تو اسے وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق سے ہمارے بہت سے وہ ناظرین جو قرآن پڑھتے تھے اور انہیں وقوف کا علم نہیں تھا، آج کے پروگرام سے الحمدللہ یہ اویئرنس ہوئی کہ علم تجوید کے اندر وہ رولز آپ نے جانے جن کے ذریعے آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے وقت ان کے کلمات اور اس کے وقوف کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک اور بقیہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بقیہ جو علامات ہوتی ہیں کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، انشاءاللہ وقف لازم، وقف مطلق اور اس سے متعلق بقیہ جو وقوف ہے، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ بقیہ، انشاءاللہ اس سے متعلق بھی آگاہی دیں گے اور آپ کو مزید وقوف کے احکام جو ہے وہ بتائے جائیں گے۔